نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین، حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل اور بابرکت اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے ماتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، حکیم قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ حکیم قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ حکیم قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ حکیم قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ حکیم قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان نصیب ہوا۔ حکیم قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ حکیم قرآن ہے جس کی مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ حکیم قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ حکیم قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ حکیم قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے براعت و بشاشت کا سامان ہے۔ حکیم قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ حکیم قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اور اس کے پڑھنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا پڑھنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بدعات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ حضرات، اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خدا کا تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرات دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو اللہ مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو گلستہ کو بہار حسن عطا ہوا۔ ہاں مجھے کہنے نہیں دیجئے، قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی دور ہوئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کے حقوق ملے، قرآن آیا تو دوستوں سب کچھ ملا۔ مگر افسوس صد افسوس، ہم نے اس قرآن پاک
ہم نے اس قرآن پاک کی پاکیزہ تعلیم کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اب مسلم قوم جس کے سر پر عزت اور عفت کا تاج تھا وہ ذلت رسوائی کی غار میں جا گری. مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ, غفلت کا پردہ چاک کرو, ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. دوستو, جگر پر ہاتھ رکھیے اور سنیے. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں, تو آواز بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی اپنی پستلی کو آواز کے پردے میں چھپاتا ہے؟ تم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے؟ حمان بن ولی اسلامی مجاہد کی اس للکار کو سن کر جوش میں آتا ہے اور فوج کو حکم دیتا ہے, پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو. 60,000 کا حملہ ہو جاتا ہے جس میں صحابہ کرام گھس جاتے ہیں. راوی کہتا ہے, رسول خدا کے وہ جاباز گھستے ہوئے تو نظر آتے ہیں, پھر پتہ نہیں کہ کہاں ہے. صرف 3 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تاریخ شاہد ہے, زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا. دوستو, میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ کون چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں طاقت اور قوت پیدا کی؟ حضرت, یہ وہی قرآن تھا جس نے 1 کو 1,000 پر بھاری کر دیا. کسی نے سچ کہا ہے, وعدہ غالب ہے مومن کے لیے قرآن میں, وعدہ غالب ہے مومن کے لیے قرآن میں, پھر جو تو غالب نہیں ہے کچھ قصر ہے ایمان میں. اسی پر بھی اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے, سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ, بہت